جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے ساتھ عامر متین صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ عامر صاحب، اس وقت آپ کو پتہ ہے سعودی عربیہ اور پاکستان کے حوالے سے بڑے ڈپلومیٹک ان کی کوششیں مطلب ہے، اس پہ آن ریکارڈ بھی جا رہی ہیں، آف ریکارڈ بھی جا رہی ہیں، ڈپلومیٹک مووز بھی ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف باجوہ صاحب اور ان کے ساتھ DG ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، وہ ہیں جنرل فیض صاحب ہیں، تو وہ گئے تھے سعودی عربیہ کے دورے پہ بھی گئے تھے اور اس کے بعد واپس بھی آ چکے ہیں۔ جو ہماری اطلاع ہے کہ ہیز بیک ٹو پاکستان، اور ان کی وہاں پہ کچھ ان کی آرمی کے جو لوگ تھے، سعودی آرمی کمانڈ تھی، ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس میں ساتھ ساتھ جو اہم ملاقات ان کی ہوئی ہے، خالد صاحب جو ہیں ان کے پرنس جو ہیں محمد بن سلمان جو ہیں کراؤن پرنس ہیں، تو ان کے جو بھائی ہیں یہ خالد صاحب، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور جو میرا خیال خبر بن رہی ہے یا سامنے سٹوری آ رہی ہے کہ ہم تو ایکسپیکٹ کیے بیٹھے تھے کہ ان کی ملاقات جو ہے شہزادہ ان سے ہوگی، MBS سے، جن کو MBS کیسے ہیں اس میں محمد بن سلمان کہتے ہیں، ان سے ملاقات ہوگی۔ ان کی تو خیر وہ کہہ رہے ہیں طبیعت ویسے ٹھیک نہیں ہے، یہ جو بادشاہ سلامت ہیں یہ سلمان صاحب جو ہیں ان کی تو طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے MBS جو ہیں وہ ان کی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ لہٰذا جو اب تک ہماری کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے ڈپلومیٹک سے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ملاقات ان سے نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا ہے، جو ان کا میرا خیال ہے اگر ڈیفنس کے معاملات سارے وغیرہ دیکھتے بھی ہیں، ان کو کہا ہے۔ عامر صاحب، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ کیونکہ مجھے پتہ چلا آپ کے پاس کچھ ہیں کہ ڈیفیوز ہو گیا سچویشن، بات چیت یا نارمل سی آ گئی ہے، یا ابھی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ایریٹینٹس باقی ہیں اور یہ معاملہ اتنا جلدی سیٹل ہونے والا نہیں ہے؟ کلاس صاحب، یہ جو سعودی عربیہ سے اطلاعیں آئی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وقتی طور پہ حالات ڈیفیوز ہو گئے ہیں۔ اچھا، ہو گئے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات مزید خراب ہونے سے رک گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حالات پہلی والی سطح پہ آ گئے ہیں یا بہتر ہو گئے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہوا۔ سعودی عربیہ کے اندر آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کیونکہ مونارکی ہے، پھر وہاں پہ شخصیت کے ارد گرد اور خاص طور محمد بن سلمان جو ہیں ان کے ارد گرد پوری سعودی عربیہ کی پالیٹکس اور پاور کے پالیٹکس جو ہے نا گھومتی ہے، اور شاہ سلمان کیونکہ بیمار بھی ہیں تو ورچولی کنگ اس وقت وہی ہیں، کراؤن پرنس ہونے کے علاوہ ورچوئل کنگ وہی ہیں، تو MBS ہیں بالکل۔ تو ان کے ہاں سمبلزم میٹر کرتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں جب وہ محمد بن سلمان آئے تھے تو عمران خان نے پروٹوکول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو ہے نا ان کی گاڑی خود ڈرائیو کی تھی، تو جب یہاں سے عمران خان وہاں جاتے تھے تو انہوں نے بھی اس طرح کی ہی ریسیپروسٹی کی تھی، مگر اس دفعہ وہ گرم جوشی نہیں آئی۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اس بیانات کا، اور وہ ایک بیان نہیں تھا یہ والا، اس سے پہلے بھی وہ تسلسل دیکھ رہے تھے کہ ہمارا ایران اور ٹرکی کی طرف شاید جھکاؤ ہو رہا ہے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ سعودی عربیہ کی کاسٹ پہ ہو رہا ہے، ان کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے۔ سو یہ گلہ شکوے کا سلسلہ 5-7 ماہ سے چل رہا تھا، اس کی کلمینیشن جو ہے شاہ محمود قریشی کے اس بیان کے بعد ہوئی۔ یہ جو پیسے روکے گئے تھے یہ 5 ماہ پہلے روکے گئے تھے، سو ابھی ڈیفیوز ہو گیا ہے کہ حالات مزید خراب نہیں ہو رہے، مگر یہ اٹ ول ٹیک اے وائل، وہ یہ کہہ رہے ہیں تھوڑا وقت گزرے گا۔ جو ہے 2 چیزیں وہاں پہ نہیں ہوئیں جو آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ ٹھیک ہے شاہ سلمان بیمار ہیں اور محمد بن سلطان ان کو اٹینڈ کر رہے تھے اور ویڈیو کانفرنسنگ پہ بات ضرور ہوئی ہے، یا وہ دیکھ رہے تھے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس سارے معاملات کو دیکھا، مگر پاکستان آرمی چیف جنرل باجوہ کی محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ DGISI بھی تھی تو وہ خود نہیں ملے۔ یہ نارملی سعودی عربیہ جب اپنا جسچر دینا چاہتے ہیں تو پروٹوکول توڑ کے جو ہے اس طرح کے جسچر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیماری کا عذر تھا مگر بہرحال ملاقات نہیں ہوئے۔ دوسرا یہ نہیں ہوا کہ اس ملاقات کے ساتھ ہی، ورنہ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک پیکیج دے دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کے یہ پیسے جو ہم لے رہے تھے، اگر اس سے غلط فہمی ہوئی ہے یہ بحال کر دیے، نہ صرف بحال کر دیا، آپ کی ڈیفرڈ پیمنٹ بھی رکی ہوئی دوبارہ ریویو کر دی، بلکہ مزید بھی یہ آپ کو دے دیا۔ ایسی کوئی اناؤنسمنٹ فائنینشیل بھی نہیں ہوئی، کوئی ٹریڈ ورکرز کے حوالے سے، حالانکہ وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کیونکہ آرمی کے چیف ہیں تو ملٹری ٹو ملٹری ہوا ہے، مگر بہرحال سب کو پتہ تھا کہ وہ یہ سفارتی معاملات بھی طے کرنے گئے ہیں۔ سو لیٹ سے کہ یہ فی الحال جو ہے مزید خراب ہونے سے تعلقات رک گئے ہیں۔
عامر جو میں وہی کہہ رہا ہوں جو ہمارے لیے میرا خیال ہے پاکستان ڈپلومیٹک باتیں ہیں اس لیے بڑی سنجیدہ طریقے سے ہم بھی کہنا چاہتے ہیں کوئی بہت زیادہ اس کو سینسیشنلائز نہیں کرنا چاہتے، لیکن کچھ چیزیں جو سامنے ہیں آبویس ہیں کہ پکچرز جو ہیں انہوں نے وہ جو خالد صاحب جو ہیں ان کے بھائی ہیں شہزادہ وہ نائب جو ہیں ڈیفنس منسٹر بھی ہیں اب پرنس خالد، اس میں جو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ پہلے انہوں نے 3-4 گھنٹے جو MBS جو ہیں شہزادہ محمد جو ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ویڈیو کانفرنس پہ ساری بات چیت کی ہے کہ پاکستان سے آرمی چیف آ رہے ہیں، DGISI آ رہے ہیں، ایک وولٹائل سچویشن بنی ہوئی ہے، تو آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. سو تمام پاورز جو بتا رہے ہیں کچھ ڈپلومیٹکس رہے وہ پاورز انہوں نے اپنے بھائی کو دے دی تھیں کہ آپ نے ان ایشو سے بات کرنی ہے، آپ کو اتھرائزڈ ہے، آپ میرے بیاف پہ آپ بات کر لیں. وہ ٹھیک ہے، سب کچھ اچھا ہوا ہوگا. اس میں 2-3 چیزیں ہیں ہمارے. ایک تو یہ ہے جیسے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کوئی جوائنٹ کوئی ڈکلریشن نہیں آیا جس کی ہم توقع کر رہے تھے کہ ایک آنا چاہیے تھا. لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ کیا یہ پوری سچویشن ڈیفیوز ہو گئی ہے. اگر ہو گئی ہے تو اس کے بعد سعودی فارن آفس یا سعودی جو ڈیفینس منسٹری اور پاکستان کا کوئی جوائنٹ ڈکلریشن آنا چاہیے. یا اب ہم دیکھیں کہ ISPR وغیرہ یہاں سے کوئی دیتا ہے وہ ویسے یوزلی بڑا ویل کرافٹڈ ہوتا ہے دونوں ملکوں کا. پہلے کل بھی انہوں نے ایشو کیا تھا. ایک تو یہ میرا خیال ہے جوائنٹ ڈکلریشن کا نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں ابھی پائپ لائن میں ہیں، ساری چیزیں طے نہیں ہوئی، کچھ نہ کچھ کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں ایسے ہونی چاہیے. دین وی ول سی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے شاید فالو اپ کے طور پر ایک اور وزٹ بھی شاید جنرل باجوہ صاحب جو ہے نا کوئی مہینے ڈیڑھ تک وہ بھی شاید سعودی عرب میں کریں. دوسری جو میرا خیال ہے جسچر کی جو بات کی ہے جوائنٹ ڈکلریشن کئی دفعہ یہ کیونکہ ڈیفینس ٹو ڈیفینس ہے کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا، مگر کیونکہ ان یوزول سچویشن تھی اس کے اندر ایک ان کی طرف سے اگر کمیونیکے یا کوئی پریس ریلیز آ جاتی سعودی عربیہ کے بڑے اچھے طریقے اس سے تھوڑا سا بہتری کی طرف حالات ہوتے ہیں. ہمیں بھی تھوڑی سچویشن سمجھنے میں اب تو ہم وہی اپنے ذرائع پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، گیس کر رہے ہیں نا کہ کون سے ایشوز سے ہمیں پتہ ہے کون سے ایشوز انہوں نے کیا کہا ہوگا، ہم نے کیا کہا ہوگا، اپنی طرف سے اسیسمنٹ دے رہے ہیں یا ہم کچھ 2-4 خبریں بھی شیئر کر رہے ہیں. دوسرا جیسے آپ نے کہا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کا مطلب MBS اس کا شہزادہ محمد کا نہ ملاقات کرنا. کوئی اتنی زیادہ ان کے پاس اپنے جیٹس ہیں، جہاز ہیں، کتنی دیر لگتی ہے آپ کو آنا اور 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے جو پاکستان سے گیسٹ گئے ہوئے تھے بڑے ایک اس میں وولٹائل سچویشن میں انہوں نے امپورٹنس دی ہے. سو یہ کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا میرا خیال ہے ایک انیزی ریلیشن شپ یا سعودیز کی طرف سے جیسے آپ نے کہا منارکی ہے یا ان کے ذہن میں ہے وہ ضرور اس پہ ایک اس کے جسچر ہے. ایک اور بات پہ ضرور مجھے بتائیں کہ ایک اور ایریٹینٹ جب یہاں ان ملاقاتیں ہو رہی تھیں آرمی چیف صاحب کی وہاں سے ان کے ڈیفینس کے لوگوں سے یا ان کے پورے ان کے بھائی سے MBS کے بھائی سے ہو رہی تھی، اسی وقت شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں قطر کے ایمبیسڈر کو انہوں نے یہ خالد صاحب شاید ان کا نام ہز ایکسیلنسی کا ان کو بلا کے فارن آفس میں ملاقاتیں کر رہے تھے. اس پہ بھی سنا ہے سعودیز جو ہے نا وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ ایک دن جو ہے مطلب آپ نے ضرور اسی دن کوئی نہ کوئی یہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے انہوں نے اپنا میلہ رچا لیا کہ اگر ادھر وہ سعودیز میں گئے ہوئے ہیں DGISI اور آرمی چیف تو ہم بھی یہ میسج دے رہے ہیں کیونکہ قطر کا اور سعودیز کا ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ان کا ہے. یہ قریشی صاحب کو اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو ٹیم ورک ہے. لوگ تو کہہ رہے تھے شاید قریشی صاحب نے اکیلے آپریٹ کیا بٹ اٹ سیم دا ٹیم ورک. ایک دن انتظار نہیں ہو سکتا تھا. سعودی عربیہ کی بڑی حساسیت ہے کئی چیزوں پہ اور اس وقت جب کہ یہ ٹینشن چل رہی تھی تو یہ ایک ایشو کو بھی انہوں نے نوٹ کیا ضرور ہے کہ اسی دن ہی جب چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات وہاں پہ جاری تھی تو یہاں قطر کے ایمبیسڈر کے ساتھ ملے تھے. آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی ان چیزوں کا سمبلزم دیکھتے ہیں تو بالکل تھوڑا سا یہ بھی انہوں نے نوٹ کیا ہے اور یہ ہمیں سعودی عربیہ سے بات چیت کے دوران پتہ چلی. ہم نے تو خود بھی غور نہیں تھا کیا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے. تو یہ چل رہا ہے کیونکہ ان کا زیادہ حساسیت جو ہے وہ زیادہ جذباتی معاملات میں ہیں. ہماری ایران کے ساتھ ابھی کوئی ریسنٹلی کوئی بہت بڑی ڈیفینس یا ٹریڈ کی ڈیل نہیں ہوئی ہے. ٹرکی کے ساتھ بھی ویسے ہی چل رہا ہے، کوئی وہ نہیں ہوا. مگر چونکہ ان دا پائپ لائن ہے، باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ایک نیا بلاک ایمرج کر رہا ہے پاکستان، ایران، ٹرکی، چائنا اور اس طرح کی باتیں. یاد رہے کہ چائنا کے تعلقات ہم کہتے رہتے ہیں UAE اور سعودی عربیہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، وہ اس طرح کی بلاک والی پالیٹکس نہیں کرتے ہیں. مگر چونکہ بلکہ چین جو ہے سوری آپ کی بات کر چین سب سے زیادہ آئل امپورٹر ہے سعودی عربیہ سے، سب سے زیادہ منگاتے. بلکہ پچھلے دنوں خبر آئی تھی بہت بڑا بم شیل تھا کہ شاید وہ ان کو نیوکلیر ٹیکنالوجی میں بھی چائنیز جو ہے نا سعودیز کو کوئی مدد دے رہے ہیں. وہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ شاید اسے امریکہ سو ان کے ریلیشن شپ بائی لیٹرل تعلقات یا ٹریڈ جو ہے نا وہ میرا ان سعودیز نے خود کہا ہے کہ سب سے زیادہ وہ لاسٹلی وہ سپیک میں بھی وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو چائنیز جو سپیک کر رہے ہیں. اور آج کل بھی اتفاقاً آج کل میں چینی ڈیلیگیشن بھی سعودی عربیہ آیا ہوا تھا، اسی وقت بھی ساتھ میں موجود تھا. تو مگر سعودی عربیہ کا
ٹرکی ایران کے ساتھ تو اب دیکھیں نا ویریس لیول کے ایشوز ہیں. ایک شیعہ سنی کا تضاد رہتا ہے, ایک مونارکی ورسز یہ پاپولر موومنٹ کا رہتا ہے, عرب عجم کا رہتا ہے, پھر عرب اور ترکوں کا ایک رہتا ہے. سو یہ کافی لیئرز ہیں, پھر علاقائی بلاکس کی پالیٹکس ہے وہاں پہ. تو یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. تو اس کمپلیکس سچویشن میں ہوتا یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ محتاط رہتے ہیں انٹر اینڈلیس کہ آپ وہ میسج دینا چاہتے ہو. دوسرا اگر دینا چاہتے ہو تو پھر آپ کی جو ہے سخت ہونی چاہیے اس کو اکنامکلی خاص طور پہ سسٹین کرنے کی. ہماری جو کہ نہیں ہے, ہم بڑی پریکیریس سچویشن میں ہیں. ہمارا ابھی بھی ڈائر سٹیٹ سے جو کہتے ہیں نا, ابھی نہیں نکلے اکنامکلی. ہم ابھی بھی ان کے سعودی ریمیٹنسز پہ, سعودی لون پہ, سعودی ڈیفر پیمنٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. جب نکل جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے, آپ پھر زیادہ انڈیپینڈنٹ وہ کریں, مگر فی الحال اس طرح کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ سعودی عربیہ کا ابھی ٹرکی کے ساتھ جو ہے نا ایران سے بھی زیادہ حساسیت ہو گئی ہے, کیونکہ وہ جو پاپولر لائن جب لیتے ہیں اور ان کا قطر کا, ایران کا, تو وہ اپنے آپ کو جو ہے اردگان کے ساتھ جو ہے نا ان کا ایک اسپیشل ایک قسم کا کلیش چل رہا ہے. پرسنالٹی کلیش بھی ہے, ایک ملکی اور علاقائی کلیش تو ہے ہی ہے, وہ تھوڑا سا پرسنالٹی کلیش بھی محمد بن سلطان اور طیب اردگان میں موجود ہے. ہاں, یہ پرسنالٹی کلیش والی آپ نے بڑی اہم بات کی. اس پہ بات کریں گے کہ کچھ اور بھی کلیشز ہیں پرسنالٹی کے. ہمیں جو بات چیت ہو رہی تھی کچھ وہ ذرائع سے, تو ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ اب کیا ہوا ہے, مطلب کیا سعودیز کی کیا ڈیمانڈس تھیں اور پاکستان کی کیا تھی, اصل خبر بھی ذرا ان کے ساتھ شیئر کرتے جائیں. تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودیز نے کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں رکھی ان کے سامنے. انہوں نے کہا جناب کہ ہمیں سمپلی یہ چاہیے کہ آپ جس بلاک کی طرف جا رہے ہیں, آپ کے ہمارے بڑے ریلیشن تھے, اور آپ کو پتہ ہے جیسے آپ نے بھی کہا پیکولر ہماری ایک اس کی سچویشن ہے ان کے ساتھ. ان کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ آپ اس کو ترکی کو یا طیب اردگان صاحب کو, جن کے ساتھ ان کے مسائل ہیں, آپ ان کو زیادہ اوپر لے کے جا رہے ہیں. جو پاکستان مطلب وہ بات آبویس بھی ہے, سپورٹ ہم نے کرتے ہیں, بندے آپ کے ہم اپنے ہاں منگواتے ہیں. بلکہ اس نے سیری نے بھی لکھا اپنے آرٹیکل میں کہ آگے وہ جو ویژن 2030 ہے اس کا جو MBS کا, تو اس میں ہم نے اور لاکھوں پاکستانی لیں گے, یہیں سے لیں گے. سو انسینٹو بھی ساتھ میں رکھا ہے انہوں نے. سو ان کو یہ ہے کہ ہمیں آپ سے کوئی اور بہت بڑی بگ فیور نہیں چاہیے. ہم یہ رکھتے ہیں کہ جو اس سے پہلے لاسٹ ایئر, میں پھر کلیئر کر دوں, یہ سارا معاملہ خراب ہونا شروع ہوا اکتوبر سے. لاسٹ ایئر جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے وہاں پہ جا کے UN میں اسپیچ کی اور طیب اردگان صاحب کو انہوں نے بہت بڑا وہ کیا, ان کے ساتھ تصویریں ہیں, ساری چیزیں. سعودی اس پہ بھی ناراض ہوئے کہ جہاز ہم نے دیا, رائل شہزادے نے دیا, ہمارے جہاز پہ گئے ہیں اور لیڈر آپ نے جا کے طیب اردگان صاحب کو وہاں پہ بنا دیا. یہ ان کی کنسرن تھے, جو بعد میں خبریں بھی آئیں کہ رستے سے انہوں نے واپس بلوا لیا اپنا جہاز. تو اس کے بعد تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت ہم نہیں مان رہے تھے کہ اسٹیٹ لیول پہ نہیں ہوتی, لیکن اب تو لگتا ہے اس بات پہ ناراض ہے. پلس وہ ایک اور بات بھی اس میں آ رہی ہے کہ اس پہ بھی تھوڑے سے اس پہ افینڈ ہوئے ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کے کہا جی کہ ہمیں سعودیز نے کہا جی ہماری ان سے آربیٹریشن کریں. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے خود کہا کہ ہمیں کہا پرائم منسٹر آف پاکستان نے جی میں آربیٹریشن کرواتا ہوں. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی, اور پھر جا کے کہتے ہیں نہیں جی سعودیز کہہ رہے ہیں یا اس پہ کہہ رہے ہیں. وہ بھی ان کو تھوڑا سا وہ لگا. سو یہ پرابلم شروع ہوئے ہیں جب لاسٹ ایئر اردگان صاحب کے ساتھ ان کی تصویریں آئیں, ان کے ساتھ بڑا ان کے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ان کو چوما وغیرہ سب کچھ کیا, انہوں نے جو ان کا یہ بوسہ وغیرہ لیا ایز اے کمپلیمنٹ کے طور پر. سو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تھے, ہمارے ساتھ کھڑے تھے, تو ہمارے ساتھ بلاک میں کھڑے رہیں رادر دین جوائننگ اندر. ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے, یہ ڈیمانڈ پاکستان میٹ کر سکے گا ترکی ایران؟ نہیں, ہماری بڑی کلیئر پالیسی ہے میرا خیال اس میں کہ ہمارے ایران کے ساتھ ہمسایہ ملک کے اپنے تعلقات ہیں, انڈیپینڈنٹ ہے, اور ہمیشہ ہم نے بیلنس کیا ہے. ٹرکی کے ساتھ ہماری بہت زیادہ پیپل ٹو پیپل پیار, تاریخی طور پہ پیار ہے, محبت کا رشتہ ہے, وہ بھی ویسے ہی رہے گا, سعودی عربیہ سے رہے گا. صرف یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے بیانات سے جب آپ لگے کہ ایک کی طرف ٹلٹ زیادہ کر رہے ہیں ایٹ دی کاسٹ آف دی اندر, تو پھر ہوتا ہے. سعودی عربیہ کی جو حساسیت ہے اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلامک دنیا کی لیڈرشپ کی ہمیشہ ایک چکلش رہتی ہے, اور کنگ فیصل کے زمانے سے وہ, اور کیونکہ حرمین شریفین کے وہ وارث بھی ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک خاص مرتبہ ہے. تو یہ طیب اردگان صاحب کو ریسنٹلی یہ عثمانیہ کی احیاء اور یہ بہت زیادہ وہاں پہ یہ ڈرامے شرامے بننے, اور پاکستان میں بڑے پاپولر ہوئے ہیں, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اسلامک دنیا کی لیڈرشپ کے یہ بھی کمپیٹیٹر ہیں. اور چونکہ سعودی عربیہ میں اسٹریٹس کے اوپر ایک تھوڑا سا تلاطم ہے کہ وہاں پہ سعودی عربیہ کے اوپن اپ کرنے سے, کلب کھولنے سے, عورتوں کو آزادی, نئے شہر اور یہ باتیں, اور پھر UAE کے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے سے, تعلقات بحال کرنے سے,
اور اب سنا ہے عمان اور بحرین بھی اس پائپ لائن میں ہیں، تو عام سعودی شہری جو ہے وہ تھوڑا سا اس کی حساسیت بڑھ گئی ہوئی ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی جو لیڈرشپ ہے، مونارکی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ہوا دے رہے ہیں طیب اردگان صاحب، کیونکہ وہ جب اخوانوں کی جب یہ وہ ہوتی ہے، وہ پاپولر موومنٹ ہے، وہ ایجپٹ میں بھی ہے، عراق، شام، ان سارے ملکوں میں، یہ افغانستان والے اخوان نہیں، یہ اخوان نہیں اخوان یہ جو ہے نا اخوان المسلمین کی جو تحریک رہی ہوئی ہے، کئی دہائیوں سے رہی ہوئی ہے، وہ نیچے پنپتی رہتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں یہ اخوانیوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی ڈسٹربنس کرنا چاہتے ہیں۔ اور لاسٹلی عامر کو ایک اور بھی آ رہا ہے کہ اس پہ طیب اردگان سب کلیئرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو مکہ پاک ہیں، مدینہ پاک جو ہے نا، ان کو ایک جوائنٹ ایک مسلم ایک بنائی جائے جو اوور سی کرے، انتظامات بھی دیکھے، اور اس کا سعودی رجیم سے، حکومت سے تعلق نہیں ہے۔ سو آلریڈی ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ تھا جس کے اوپر جو ہے ان کو خاص طور پہ خطرہ زیادہ ہے، سعودیز کو زیادہ ہے کہ جب آپ اچھا ایرانین کے ساتھ پہلے ان کو مسئلے حج کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ وہاں پہ وائلنس بھی ہوا تھا جب وہاں پہ ایران سے لوگ گئے تھے، کوئی نعرے بازی کی تھی۔ اب ترکی ساتھ مل گیا ہے، اب ساتھ پاکستان اگر مل جاتا ہے تو اٹ وڈ بی بگ ایک ان کے لیے، میرا خیال ہے وہ سمجھتے یہ چیز سب سے بڑی میرا خیال ان کے ذہن میں ہے۔ اصل میں جب برے تعلقات ہوں تو پھر یہ حساسیت بننا ہے، ورنہ تاریخی طور پہ ہماری آر سی ٹی تھی جس کے اندر ٹرکی، ایران اور پاکستان کے باقاعدہ سڑک وہ بن گئی، پھر رک گئی، جو ہے سلسلہ یہ سلسلے رہے، اور اس میں عربوں کو پہلے پرابلم نہیں تھی، مگر برے حالات میں جب ٹینشن کی فضا ہو تو یہی معاملات ذرا دوسری آنکھ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کو وہ کرتے ہیں، اس میں ہم علیحدہ کس وقت بات کریں گے کہ پاکستان نے 70 سال تک یا 40-50 سال تک کیسے بیلنس اسٹرائک کر کے رکھا ہے کہ سعودیز بھی خوش تھے ہمارے ساتھ، ایرانین بھی تھے، ٹرکس بھی تھے، ملیشیا بھی تھا۔ واٹ از مطلب گون رانگ ود ان لاسٹ 6 منتھ، جو میں کہہ رہا ہوں نومبر سے ہوئی ہیں، پچھلے سال اکتوبر نومبر سے، ایسا کیا چیزیں ہم نے کی ہیں یا انہوں نے کی ہیں؟ سپوز میں ان کو بھی، چلو ان کو سعودیز کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اس پہ باقاعدہ ایک تفصیلی میرا خیال گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا چیزیں کہ بہت ساری تنقید آپ بھی کر رہے تھے، دوسرے لوگ بھی کر رہے تھے، جو تو کہ جناب کے طاہر اشرفی صاحب ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے گئے ہوئے ہیں، چلیں وہ جو بھی تھا، اور اس وقت ہم کہہ رہے تھے اس کی مثبت خبریں آ رہی ہیں۔ اس کی مثبت یہ ہے کہ ان کی لابنگ جو تھی، جو وہ کہہ بھی رہے تھے اس وقت، میرا خیال ان کا اسٹیٹمنٹ بھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی وغیرہ پہ، کہ انہوں نے کہا تھا برف یہ پگھل رہی ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ جو کہہ رہے ہیں یہاں سچویشن ڈیفیوز ہوئی ہے، تو اس ڈیلیگیشن کا بھی بارے میں کہا ہے کہ ان کا بھی کچھ نہ کچھ اس میں رول ہے۔ بہرحال لاسٹلی عامر صاحب اس کو اسی پہ کریں، میرا خیال ہے کہ جو ان کی وزٹ ان کی ہوئی ہے، ان کی آرمی چیف کی، DGISI کی، بہت ساری چیزیں ابھی پائپ لائن میں ہیں، بہت کچھ اس کو ڈیفیوز کر دیا گیا۔ عامر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں چیزیں اب مزید خراب نہیں ہوں گی، لیکن قریشی صاحب نے یہ قطر کے ایمبیسڈر سے ملاقات کر کے میسیج تو بھیجا ہے کہ چیزیں شاید ابھی بھی کہیں نہ کہیں پہ کوئی اس میں یہ پائپ لائن میں، لیکن وہ بڑی خبر یہی تھی کہ ان کی MBS کی ملاقات جو ہے پاکستان کے آرمی چیف اور DGISI سے نہیں ہوئی۔ سو لیٹ سی کہ وہ دوبارہ واپس جاتے ہیں اور درمیان میں کچھ چیزیں سیٹل ہونے والی ہیں، وہ سیٹل ہوتی ہیں۔ ہم اس کو آنے والے دنوں میں فالو کرتے رہیں گے۔